الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. صدق اللہ العظیم. اور اے محبوب، اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں، تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے. اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے. معزز حاضرین، گزشتہ درس میں بھی انہی آیات کو پیش کیا گیا تھا اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر فضل و رحمت فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فضل اور رحمت فرمایا. اور فضل کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ فضل جو ہے وہ حق سے زیادہ دینا. ٹھیک کا کام ہوا، اس کی کام کی مزدوری جو ہے وہ مزدوری دے دی جاتی ہے، اس کے اوپر اور زیادہ، جسے ہماری زبان میں بخشش کہتے ہیں، ہماری زبان میں انعام کہتے ہیں، ایکسٹرا فٹنگ کہتے ہیں کہنے والے، سمجھے؟ تو یہ آپ کے سمجھنے کے لیے. مگر محبوب کی بات آ رہی ہے تو اللہ فرما رہا ہے اے محبوب، ہم نے آپ کو بے پناہ فضل عطا فرمایا اور آپ پر ہم نے رحمتیں نازل کی. دوسرے لفظوں میں ہمارا فضل آپ ہے. اللہ کا فضل جو بولتے ہیں وہ ذات رسول، اللہ کی رحمت جو بولتے ہیں وہ ذات رسول. ماں باپ بڑے مہربان ہیں ہمارے اوپر بولے تو ماں باپ کی رحمت کسے بولتے ہیں؟ رسول اللہ کی رحمت. ماں باپ کا پیار رسول اللہ کی رحمت. دوستوں کی محبت رسول اللہ کی رحمت. حضور کی رحمت نہ ہوتی تو دوست نہ بنتا، ماں باپ پیار نہ کرتے، رشتہ دار نہ بنتے. تو عالم میں جو کچھ سمجھے پیش ہو رہا ہے، محبت، الفت، ان اعتبارات سے جو بھی پیش ہو رہا ہے وہ کس کا صدقہ ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو حضور رحمت ہیں، رحمت للعالمین جیسا فرمایا گیا. حضور رحمت ہیں. حضور کی رحمت کو دیکھنا ہے ماں باپ میں دیکھ لو. حضور کی رحمت کو دیکھنا ہے محبت کرنے والوں میں دیکھ لو. حضور کی رحمت کو دیکھنا ہے نوازنے والوں کو دیکھ لو. نوازنے والا جو نواز رہا ہے وہ اپنے طرف سے نہیں، وہ رحمت کا صدقہ ہے. ماں باپ پیار کر رہے ہیں تو ماں باپ کے دل میں جو پیار ہے وہ پیار ان کا اپنا، ان کے اندر جو رکھا گیا آئٹم پیار کا، وہ رحمت للعالمین کی رحمت. تو عالم میں جو رحمت بٹی ہے وہ حضور کی رحمت ہے. اور اللہ کی رحمت کسے بولتے ہیں؟ وہ حضور کو.
حضور کی رحمت کو اللہ کی رحمت ہی نہیں کہتے، حضور کی ذات ہی اللہ کی رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ کا فضل کا مطلب کیا؟ خدا کا فضل بولے تو کون؟ حضور کی ذات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل سے نوازا بلکہ اپنا فضل بنا دیا، اپنی رحمت بنا دیا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اگر اللہ آپ پر فضل نہ فرماتا اور اس کی رحمت عطا نہ کرتا تو اے محبوب یہ لوگ سازش کرتے ہیں، منافقین سازش کرتے ہیں کہ آپ کو دھوکے میں رکھے۔ ان کے دھوکے سے، جیسا کہ توما کا واقعہ آ رہا ہے، اس کی چوری کا واقعہ آیا ہے، کس کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہاں کہاں آسرے تلاش کیا تھا، اور حضور کے بارے میں یہ سمجھے تھے کہ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اس طریقے سے حضور کو دھوکے میں رکھ کر اپنے گستاخیوں کو چھپانا چاہتا تھا، تو اللہ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو باتیں ظاہر کر دی، وہ جو سازش کر رہے تھے وہ سب ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ نے کس کو بتایا؟ رسول کو بتایا۔ کسے بھیجا؟ جبریل امین۔ جبریل امین کو بھیج کر کے بتا دیا یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں، یہ لوگ ایسے ہیں۔ اللہ نے محبوب کو آگاہ کر دیا۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ ہے؟ محبوب کو اللہ آگاہ کر رہا ہے، کر دیا، شک و شبے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، اور اللہ سب سے بڑھ کر کسے چاہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہا، اور جس کو بھی چاہا آپ کے صدقے میں چاہا۔ جس کو بھی اللہ چاہا یا چاہ رہا ہے یا چاہتا رہے گا، وہ کس کے صدقے میں؟ حضور کے صدقے میں۔ اللہ چاہا مومنوں کو، اللہ چاہا صحابہ کو، اللہ چاہا تابعین کو، اللہ چاہا تبع تابعین کو، اللہ چاہا آل بیت رسول کو، اللہ چاہا خلفائے راشدین کو، اللہ چاہا اولیاء اللہ کو، اللہ چاہا بزرگان دین کو، اللہ چاہا علماء ربانیین کو، اللہ چاہا اہل ایمان کو۔ یہ سب کا تعلق کس سے ہے؟ حضور سے۔ اللہ نہیں چاہتا کافروں کو، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ جھوٹوں سے محبت نہیں کرتا، اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ خیانت کرنے والا میرے محبوب کا نہیں ہے، جھوٹ بولنے والا میرے محبوب کا نہیں ہے، کفر کرنے والا میرے محبوب کا نہیں ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ جو میرے محبوب کا میں اسے چاہتا ہوں، جو میرے محبوب کا نہیں ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دھوکہ دینا چاہتے تھے، اے محبوب ہم نے ان کے دھوکے سے آپ کو آگاہ کر دیا، بلکہ وہ آپ کو کیا دھوکہ دیتے؟ وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے تھے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں رکھے، اور فرمایا اے محبوب آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ کا کیا مطلب؟ اے محبوب آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ تو آپ کو نہیں دے سکتا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو بھی ہو جاتا ہے اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ اہل ایمان کا کبھی نقصان نہیں ہوا، نہیں ہوگا، کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے محبوب آپ کا کوئی بگاڑے گا نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ تو حضور کو دھوکہ نہیں دے سکتا کا مطلب کیا؟ حضور کے جو غلام ہیں ان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اور مسلمان ہو کر دھوکے دیتا ہے تو مسلمان نہیں رہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن دھوکہ باز نہیں ہوتا، مومن نہ دھوکہ کھاتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے۔ مومن کی علامت کیا ہے؟
وہ دھوکہ بھی دیتا نہیں اور کسی سے دھوکہ کھاتا بھی نہیں. بڑا سیانہ ہے, بڑا سمجھدار ہے مومن, بڑی فراست والا. اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. ڈرو مومن کی سمجھ سے, بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اللہ کا نور حضور ساتھ ہیں, سرکار رہبری کرنے کے لیے ساتھ. شیطان ساتھ میں ہے, سنے ہیں, سنے ہیں, ہاں شیطان ساتھ میں ہے نا. بلکہ حضور فرماتے ہیں ہمارے رگوں میں جیسا خون دوڑتا ہے ویسا شیطان دوڑتا ہے. ساتھ ہے, سنے ہیں, معلوم ہے نا. تو کئی کو ساتھ میں ہے, وہ کئی کے لیے ساتھ میں, ہم کو بہکانے کے لیے, ہم کو بھٹکانے کے لیے. بھٹکانے والے کو پرمیشن دے کر پھر بھٹک گئے کئی کو پوچھتا ہے. بھٹکانے والے کو ساتھ میں دے دیا, پھر ہمیں بھٹک گئے تو کئی کو پوچھتا ہے. وہاں بتا دیا جہاں میں بھٹکانے والے کو اجازت دیا ہوں, وہاں بتانے والے کو بھی تمہارے ساتھ میں کر دیا. وہاں میرا محبوب تمہارے ساتھ میں, تمہاری جانوں سے زیادہ پیار ہے, تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. اب دو راستے بھی تمہارے سامنے, بھٹکانے والے کا راستہ بھی ہے اور ہدایت دینے والے کا راستہ بھی تمہارے پاس. اب تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ کر اس کے بہکاوے میں اپنے آپ کو لگا دیا تو برباد ہو گئے, اور اس کے راستے سے منہ موڑ کر ادھر کو آ گئے تو سنبھل گئے, کامیاب ہو گئے. تو اب یہاں اس کی توضیح اور غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر بے شمار انعامات فرمائے, جن میں دو کا ذکر یہاں کیا گیا, ایک فضل اور ایک رحمت. اور اس آیت کے اندر ویسے مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے اندر اللہ نے اپنے محبوب کے 8 انعامات کا ذکر کیا ہے. کتنے؟ 8 انعامات کا ذکر ہے اس آیت میں. ایک ہے فضل, فرمایا ایک ہے فضل, دوسری ہے رحمت, تیسرا ہے اے محبوب آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ ایسے ہیں کہ کوئی آپ کو دھوکے میں رکھ نہیں سکتا, دھوکہ دے نہیں سکتا. آپ کو ہم نے ایسا حفاظت کے ساتھ رکھا ہے. نمبر 4 کہ جو آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ خود دھوکہ کھا جاتا ہے, یعنی گمراہ ہو جاتا ہے. آپ کو آ کر ٹچ کرنے والا, آپ کو آ کر بہکانے کی بات سوچ کر آنے والا, وہ آپ کو بہکائے گا نہیں بلکہ خود دھوکہ کھا جائے گا. اس کا دھوکہ کھانے کا مطلب کیا ہوا؟ وہ گمراہ ہو جائے گا, راستہ بھٹک جائے گا. یہ چوتھی چیز ہوئی. اور یاد رکھنا پانچواں کرم یہ ہے کہ آپ کو پوری دنیا مل کر بھی نقصان نہیں پہنچا سکے. کتنی باتیں ابھی بولیے. پہلا فضل, دوسرا رحمت, تیسرا کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا, چوتھا جو دھوکہ دینے آتا ہے وہ خود کھا جاتا ہے, یعنی گمراہ ہو جاتا ہے. پانچواں ساری دنیا مل کر بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی, آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. چھٹی چیز کیا ہے؟ اے محبوب ہم نے آپ پر اپنی کتاب نازل کی. یہ کتاب قرآن پاک ہم نے کسی اور پہ نازل نہیں کیا, ہم نے آپ کے لیے خاص, یہ کتاب آپ کے لیے ہم نے خاص نازل کی ہے. یہ چھٹا کرم ہے. اور 7واں فرماتے ہیں مفسرین کہ کتاب کا علم بھی دیا اور حکمت بھی دی. حکمت کے معنی حکیمی نہیں, دوا دارو کرنے کی نہیں. حکمت کے سے مراد احادیث لیا ہے مفسرین, یعنی ایک وحی وہ ہے جو جبریل کے ذریعے دی گئی, ایک وحی وہ ہے جو آپ کے قلب انور پر ہوئی. سمجھے؟ قرآن کریم کس کی نسبت سے آیا؟ جبریل امین کی نسبت سے آیا. اور احادیث جو حضور بیان کرتے تھے اس کو جبریل لا کر نہیں سنا, بلکہ
وہ باتیں آپ کے دل پر الہام ہوتی تھی اللہ کی طرف سے، ان باتوں کو آپ بیان کرتے تو وہ کیا ہے؟ حدیث، اسی کو حکمت بھی کہتے ہیں۔ اور کچھ باتیں ایسی بھی اللہ نے آپ کو دی ہیں کہ جو آپ کو لا کر دینے والے بھی نہیں، اور آپ کے قلب پر جو الہام ہوا وہ بھی نہیں، بلکہ معراج میں بلا کر اپنا جلوہ دکھا کر ساری مخلوق سے آپ کو الگ کر کے اپنے قریب کر کے کچھ اور راز کی باتیں بتائیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ بھی ہے، کچھ راز کی باتیں آپ کو بتائیں، سمجھے؟ تو دین اس طریقے سے پیش ہوا۔ قرآن مل گیا، یہ تو سمجھ میں آ گئی بات، احادیث حضور سے مل گئے، اور کچھ باتیں خاص اللہ نے اپنے قریب کر کے قرآن بیان کر رہا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اس نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو کچھ کے وحی کرنا تھا۔ وہاں جبریل کا بھی دخل نہیں تھا، وہاں کسی اور ملک کا دخل نہیں تھا، وہاں مولا تھا اور نبی تھے، ان دونوں کے درمیان کچھ باتیں ہوئی ہیں، ان باتوں کو بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ اب وہ باتیں کس پر ظاہر کرتے ہیں سرکار؟ جو اس کے لائق ہیں ان پر ظاہر کرتے ہیں، اور قیامت تک وہ باتیں کیسے ظاہر ہوتی ہیں؟ سینہ بسینہ، سینہ بسینہ، سینہ بسینہ علم آتا ہے، اسی علم کو علم لدنی کہتے ہیں، علم باطن کہتے ہیں، سینے پر منکشف ہوتا ہے۔ مگر سینہ نور کا خزینہ بننا ہے، نور کا خزینہ بننا ہے، دل منور ہونا ہے، اس پر شیخ محترم کی محنتیں ہوتی ہیں، ان کی نگاہیں ہوتی ہیں، دل کو جو ہے وہ سیکل کرتے ہیں، تمام گندگیوں سے دل کو پاک کیا جاتا ہے۔ جب پاک کیا جاتا ہے تو ایک نگاہ پڑنے کی دیر دل سے وہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، بندے کے وہم و گمان میں بھی وہ باتیں نہیں رہتی، اس کو علم لدنی کہتے ہیں، معرفت کا علم جسے بولتے ہیں وہ، سمجھے؟ وہ ایک دن میں مل جاؤ، سمجھے؟ پھک پودینہ دیکھ مدینہ، مارو گانجا مارو میں لے لو، وہ سب باتیں، وہ گانجے کی باتیں، سمجھے؟ گانجا مارو، اس کے لیے زندگی قربان کرنی پڑے گی، زندگی دینی پڑے گی۔ ایک ذرہ پڑ گیا تو بس سینہ روشن ہو گیا، سمجھے؟ وہ جس کو مولا چاہتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ تو بہرحال حکمت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ کتنی باتیں ہوئی؟ اور 8ویں بات یہ، تمام علوم غیبیہ، غیب کا جتنا علم، اتنا اتنا ناپ تول، سمجھے؟ ناپنا تولنا کچھ نہیں، غیب کا علم جتنا ہے اللہ کے علم میں، وہ سب اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیا، سمجھے؟ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ بات ہوگی۔ جیسا کہ لوگ اس کو عام کرتے ہیں، اللہ کے سوا غیب کی باتیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جی یہ آپ کو معلوم ہو گیا، آپ کو کون بتائے؟ غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ کون بتائے آپ کو؟ آپ بولیں گے علماء بتائے۔ علماء کو کس نے بتایا؟ وہ قرآن پڑھے ہیں۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ حضور پر۔ تو اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے بول کر کس کو معلوم ہوا؟ حضور کو معلوم ہوا، تو غیب نہیں تو پھر کیا وہ حضوری؟ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، یہ بات حضور کو معلوم ہے تو وہ علم ہے کہ نہیں ہے؟ جی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بول کر جب یہ بات ہے تو حضور بھی بول دینا تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بول کر کے حضور فرمانا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ حضور کو معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ بات حضور کو معلوم ہے۔ تو اس پتہ یہ چلا کہ علوم غیبیہ
جتنے ہیں وہ سب اللہ نے اپنے محبوب کو دے دیے. کتنی نعمتوں سے نوازا؟ 8. بولیے. فضل اور فضل، رحمت. کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ کو دھوکہ دینے آنے والا خود گمراہ ہو جاتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے. بولے تو دھوکہ حضور دیالتی ملک رہ جاتا ہے. اس لیے گمراہ کا لفظ لے لیجیے. گمراہ ہو جاتا ہے اور ساری دنیا مل کر آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہوں. کتاب آپ کو ہم نے دی، 6ٹھی چیز. اور 7ویں چیز حکمت. حکمت کا علم ہم نے آپ کو دے دیا. اور 8ویں چیز کیا ہے؟ تمام علوم غیبیہ ہم نے آپ کو. تمام باتوں کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. جی اب میں آپ سے پوچھوں کہ جنت ظاہر ہے غیب ہے؟ جنت غیب ہے. اچھا، فرشتے ظاہر ہیں کہ غیب ہیں؟ غیب. قیامت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ غیب ہے؟ جی وہ باتیں آپ کو معلوم ہے کہ یہ غیب میں ہے؟ ایمان ہے نا؟ ہاں؟ وہ سب غیب. اب یہ علم، یہ ایمان لائے ان باتوں پر، کس کے کہنے پر ایمان لائے؟ تو فرشتے ہیں آپ دیکھے ہیں؟ نہیں. ایمان نہیں ہے؟ کس کے بتانے پر ہے؟ تو معلوم ہے غیب کا علم حضور کو ہے کہ نہیں ہے؟ جی جنت ہے؟ ہمیں جانے کے بعد بنتی ہے کہ بلڈنگ؟ جنت پہلے سے ہے نا. جنت اگر پہلے سے نہیں ہے تو آپ کہاں سے آئے؟ کہاں سے ہے؟ تو جنت پہلے سے ہے. دیکھ کر آئے پھر بھی آپ کو معلوم نہیں ہے، رہ کر آئے پھر بھی معلوم نہیں ہے. تب جنت ہے، اس پر ایمان ہے نہیں ہے؟ دیکھے نہیں دیکھے تو پھر کیوں نہیں دیکھے؟ کیوں نہیں دیکھے؟ جنت غیب میں. یہ جنت ہے کون بولے؟ تو حضور کو غیب کا علم ملا کہ نہیں ملا؟ یہاں تک کہ اللہ ہے. اللہ ہے. اب عرفان کی باتیں لے کر چلو، آپ خانقاہی باتیں لے کر کے چلو. اللہ ہے، وہ ذات و صفات و افعال و آثار، پھر اس نے ہم کو آئینہ بنایا، اپنے صفات سے مالا مال کیا. یہ تمام باتیں خانقاہی باتیں ہیں، آپ تعلیمات لیتے ہیں. مگر عام طور پر، جنرل طور پر اللہ ہے. اچھا ہے، ایمان ہے نا؟ بے شک ہے. دیکھیں پھر کیسا ایمان لا لی؟ سرکار نے فرمایا. اب سرکار نے فرمایا تو آپ غیب میں رکھ کر کے دیکھ بولے کیا؟ نہیں. آپ کیا کیے؟ دیکھے. حضور دیکھے. کس کو دیکھے؟ اللہ کو دیکھے. نور کے اعتبار سے بھی دیکھ کر آئے، پھر بشر کے اعتبار سے جا کے دیکھ کے آئے. لباس بشری میں معراج کو جا کر آئے. کس کو دیکھ کر آئے؟ پہلے دیکھ کر آئے تھے نور کے اعتبار سے، اسی کے نور سے آئے. اس کے بعد پھر بشر کے. معراج کا قصہ نہیں ہوتا تو لوگ کیا بول دیتے؟ وہ نور میں دیکھے تھے، بشر کی حیثیت سے آپ کو آپ سے اللہ پردہ کیا ہے بول دیتے. اس واسطے کیا کیا؟ محبوب آ جاؤ، بشر کے بھیس میں آ جاؤ میرے پاس، یہ لباس اوڑھ کر کے آ جاؤ. اس لباس کے ساتھ بلا کر اپنا جلوہ دکھایا. اسی کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو کیا بھلا، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو کیا بھلا. سمجھے؟ جبکہ خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں میں. سمجھے؟ خدا کی ذات جب غیب الغیوب غیب ہے، وہ غیب میں رہنے چھپی ہوئی ذات جب حضور پر ظاہر ہو گئی تو اور کون سی بات ہے جو حضور سے چھپی ہوئی؟ یہ بات الگ ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہیں، یہ باتیں ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں، کمزور ہیں. اپنی کمزوری پر ندامت کرنا چاہیے، اپنی کمزوری پر شرمندہ ہونا چاہیے، نہ کہ حضور کے کمال پر انگشت نمائی.
اپنے آپ پر شرمندہ ہو گیا تو کبھی نہ کبھی لاج ہو جائے گی، انگشت نمائی کرے گا تو ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام علوم غیبیہ سے مطلع فرما دیا، یعنی آپ کو نواز دیا۔ دیکھیے ہر پیغمبر دنیا میں آیا، اس پر اللہ نے دنیا میں آنے کے بعد اپنا فضل فرمایا، اپنا کرم فرمایا۔ کیا کرم کیا؟ کسی کو نبوت دے دی، کسی کو کتاب دے دیا، کسی کو معجزہ دے دیا۔ تب ان کے کمالات کب ملے ان کو؟ دنیا میں آنے کے بعد۔ مگر ہمارے آقا دنیا میں آنے کے بعد کمال والے نہیں بنے، بلکہ دنیا میں آنے سے پہلے با کمال تھے آپ۔ دنیا میں آنے سے پہلے آپ با کمال تھے۔ اللہ نے فضل آپ پر دنیا میں آنے کے بعد نہیں کیا، دنیا میں آنے سے پہلے، بلکہ دنیا بننے سے پہلے اللہ نے آپ پر فضل کیا۔ دنیا بننے سے پہلے اللہ نے آپ پر رحمت فرما دی جی۔ اور انبیاء اور ہمارے نبی میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے کہ اور انبیاء دنیا میں آنے کے بعد نبوت کی شان، نبوت کی آن، معجزات، کتابیں وغیرہ سب ان کو اس دنیا میں آنے کے بعد ملے۔ ان کتابوں کے ملنے کے بعد، یعنی حضرت موسیٰ کو معجزہ ملنے کے بعد ان کی نبوت کا اعلان ہوا۔ توریت لینے سے پہلے جا کر عبادت کیے، 40 دن وہاں ٹھہرے طور پر، تجلی دیکھنا چاہے دیکھ نہ سکے، پھر کتاب لائے۔ یہ سب ملنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نبی مانے گئے، داؤد علیہ السلام نبی مانے گئے۔ مگر حضور دنیا میں آنے کے بعد نہیں، معجزہ ملنے کے بعد نہیں، بلکہ آپ خود معجزہ بن کر کے آئے۔ کیا بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ہر نبی معجزے سے پہچانا گیا، ہر نبی معجزے سے مانا گیا، مگر ہمارے آقا معجزہ دکھائے نہیں، حضور کی ذات خود معجزہ تھی۔ حضور کی ذات خود معجزہ تھی۔ اب معجزے کی بات آئی تو میں ایک اور بات آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سرکار نور ہے اور پیغمبر بشر ہے۔ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے وہ سب بشر، نبوت سے ان کی بشریت کا درجہ بڑھ گیا۔ جب ان کی نبوت ختم ہو گئی تو کیا رہ گئی؟ ان کی بشریت رہ گئی، یعنی اصل ہی اصل ہے، سمجھے؟ حقیقت حقیقت ہے، لباس لباس ہے، لباس کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی جی، لباس کے بدلنے سے حقیقت نہیں۔ میں جبے میں آ گیا، یہ میرا لباس ہے، کل میں شیروانی میں آؤں گا، میرا لباس ہے، کبھی میں عبا پہن کر کے آؤں گا، میرا لباس ہے، پھر میں عبا نکال دیا، پھر شیروانی نکال دیا، گھر جانے کے بعد جبہ بھی نکال دیا، بنیان پر ہوں، تو کیا میرے لباس بدل دینے سے کیا میرا مقام، میرا مرتبہ، میری اصلیت بدل جائے گی؟ تو جیسا میری اصلیت کے لیے لباس ہے، پیغمبروں کی بشریت کا لباس نبوت ہے، سمجھے؟ جتنے پیغمبر آئے وہ کیا تھے؟ بشر، ان کا لباس
ذات نبوت. ہمارے پیغمبر جو آئے اصل نور، اصل نبی، لباس بشر. سمجھے؟ اور پیغمبروں کی اصل بشر، لباس نبوت. ہمارے پیغمبر کی اصل نبوت نورانیت، لباس بشر. تو موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، داؤد علیہ السلام کا نام ہے، قرآن میں بھی ہے، زبانوں میں بھی ہے، تاریخ میں بھی ہے. یہ سب پیغمبر گزرے ہیں. جی جتنے پیغمبر آئے سب برحق ہے. آمنت باللہ ملائکتی و کتبی و رسولی مان لیے. سمجھے؟ مگر آج حضرت موسیٰ رسول ہیں کیا؟ آج حضرت سلیمان پیغمبر ہیں کیا؟ آج حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر ہیں کیا؟ کیوں؟ ان کی پیغمبری ختم ہو گئی. مگر وہ ہیں، نام ان کے ہیں، گزرے ہوئے پیغمبر، موجودہ بشر. جی اب حضور ظاہر میں ہے، ظاہر میں ہے نہیں ہے. ایک اعتبار سے حضور ظاہر میں ہے نہیں، مگر رسول، نبی، رحمت، نور. تو معلوم ہوا پیغمبروں کا لباس نبوت اتر گیا، بشریت رہ گئی. ہمارے حضور کا لباس بشری اتر گیا، نبوت رہ گئی. نہیں سمجھ میری بات آپ کو؟ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی سے دے دیا. کیا ہے؟ پہلے سے ہی دے دیا. فضل پہلے سے عطا، رحمت پہلے سے ہے، شان و عظمت پہلے سے ہے، نبوت پہلے سے ہے. سمجھے؟ اب قرآن کے نازل ہونے کے بعد آپ پیغمبر ہیں نہیں، آپ پہلے پیغمبر بن کر گئے. جیسے کہ حضور نے فرمایا، بی بی آمنہ کہتی ہیں میرے گھر میں دونوں جہاں کے سردار جب تشریف لائے تو میں نے لبوں کو ہلتے ہوئے دیکھا اور یہ آواز میں نے سنی، یا ربی حبلی امتی، یا ربی حبلی امتی، اے میرے مولا میری امت مجھے عطا کر دے، میری امت کی بخشش فرما دے. جبکہ ابھی اعلان نبوت، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، ابھی جبریل کا آنا جانا نہیں ہوا تھا. ابھی ماں کے آغوش میں آئے ہیں. کس کو یاد کر رہے ہیں؟ امت کو کون یاد کرتا ہے؟ کون یاد کرتا؟ نبی ہی یاد کرتا ہے. تو معلوم ہوا قرآن سے نبوت ملی نہیں، نبی ہونے کی وجہ سے قرآن مل گیا. نہیں سمجھ میں آتی بات؟ حضور معصوم پہلے سے، حضور محفوظ پہلے سے. سمجھے؟ بات ظاہر ہوئی، ایک ایک شان، ایک ایک شان، ایک ایک شان، ایک ایک شان آپ کی ظاہر ہوتی گئی، مگر وہ ختم نہیں ہوئی. جو شان آپ کی تھی وہ شان ختم نہیں ہوئی. وہ شان اس وقت بھی رہی، پردہ فرمانے کے بعد آج بھی ہے، کل بھی رہے گی، قیامت میں بھی رہے گی، قیامت تک رہے گی، قیامت کے بعد بھی رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. جیسے شان الوہیت اللہ کی شان جو ہے اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ویسے رسالت کی شان رسول کے لیے ہمیشہ معبودیت کی شان اس کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ویسے عبدیت کی شان محمد کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. فرق اس میں یہی، شرک کی بات نہیں لانا اس میں. وہ معبود ہے، یہ عبد ہے، وہ الہ ہے، یہ رسول اللہ ہے، وہ مولا ہے، یہ بندہ ہے. مولا میں اس کے سوا کوئی نہیں، بندے میں ان کے سوا کوئی نہیں. اس مولا کی بارگاہ میں کیسے جھکنا؟ جھکنے کے لیے بندے کی ادا چاہیے.
بندے کی ادا چاہیے تو بندہ جھکنے کے لائق نہیں ہے، تو رسول اللہ بندہ بن کر آتے ہیں اور آپ جھک کر کے دکھا، عبادت کر کے بتا دیتے ہیں کہ میرے مولا کی عبادت میں نے ایسے کی ہے۔ اب صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ ہم کیسے عبادت کریں، ہم کیسے کریں، ہم کیسے کریں؟ تو حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں جیسے کرتا ہوں ویسے کرو۔ اللہ کی عبدیت کو سمجھے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے بندے پن کو ظاہر کرنا نبی کی عبادت، اور نبی کے بندے پن کو اختیار یعنی مطلب اس کی ادا پر فدا ہونا، یہ ہماری نماز ہے، یہ ہماری عبادت ہے۔ تو کہاں رسول اللہ کو بھول کر کے نماز پڑھ سکتے؟ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ان کا تصور آیا تو نماز میں فرق آ جاتا ہے، سمجھے؟ یہ ایمان کو برباد کرنے والی بات ہے، یہ ایمان کو تاراج کرنے والی بات ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ میری ساری محنتیں جو ہو رہی ہیں، میری زندگی جو میں نے آپ حضرات کی خدمت کے لیے لگائی ہے، اسی کے پیچھے میں جو ہمیشہ لگا ہوا ہوں میرے شیخ محترم کے کرم سے، یہی ہے کہ ہر ایک کا دل نور ایمان سے معمور ہو جائے، ہر ایک کا دل نور ایمان سے معمور ہو جائے، ورنہ کیا ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک بندہ بھی بن جائے تو بندے کی وجہ سے اس گناہگار بندے کی بخشش ہو۔ ایمان اور عقیدے کو بچا کے چلو۔ شو پیس بہت ہیں دنیا میں، شو پیس بہت ہیں، سمجھے؟ وہ شوکیس کی نظر ہوتے ہیں، حقیقی پیس الگ ہے جو چھپا کر رکھتے ہیں، سمجھے؟ بزنس کرنے والا جب بزنس کرتا ہے تو قیمتی چیز چھپا کے رکھتا ہے، سب کے سامنے وہ نہیں رکھ دیتا۔ یہ اٹھاؤ، یہ دیکھو، یہ نہیں کی پسند نہیں آ رہا ہے، اب اور اچھی ہونا اور ہونا، سمجھے؟ تو وہ چھپا کے رکھتا ہے۔ اچھا وہ ذرا زیادہ پڑتا ہے، چلتا ہے کیا؟ اس کی قیمت بہت ذرا زیادہ ہے، سمجھے؟ کوئی بات نہیں، بتائیے۔ اب وہ ایک قیمتی چیز لا کر سامنے رکھتے، ارے پہلے سے بتانا تھا نہیں آپ، یہ کیا ہے؟ ہمیں کیا معلوم آپ اس قیمتی چیز کو اتنی قیمت دے کر آپ لیں گے؟ ہم آپ کی طاقت کے مطابق کی چیزیں دکھائیں، سمجھے؟ قیمت دے کر کے لینا ہے ہمارے پاس، وہ چیز بھی ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ایسے ہی اللہ کے محبوب بندوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ایمان والا تڑپ کر آتا ہے تو اس کے اندر کے ایسے جوہر دکھا دیتے ہیں جس کے بعد سمجھتا ہے کہ میں قیمتی چیز کیا لیا، میری قیمت بڑھ گئی۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے اور یاد رکھنا، پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دی گنتی کے لیے، 1 2 4 8 10، بس اتنا گنتی کے۔ ایک پیغمبر کو جو معجزہ دیا وہ دوسرے پیغمبر کو نہیں دیا، الگ الگ معجزے تھے جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا، بغل میں ہاتھ ڈال کے نکالتے تو ہاتھ چمکیلا ہو جاتا، عصا دے دیا، لاٹھی مارے تو دریا میں راستہ پر آ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا کہ مردوں پر ہاتھ پھیرتے تو زندہ ہو جاتے، کوڑیوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو مرض دور ہو جاتا جی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دے دی، داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت دے دی، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کی طاقت دے دی۔ تو ایک ایک پیغمبر کو ایک دو چار معجزے دیے۔ وہ سب کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 بولے تو کیا ہوا؟ 10 تک بھی اگر آپ چلے گئے تو کیا ہوا؟ وہ گنتی۔
अनगिनत बोले तो क्या हुआ, गिन नहीं सकते। तो और पैगंबरों को गिनती के मौजिजे दिए, हमारे पैगंबर को अनगिनत मौजिजे, बल्कि सरापा मौजिजा, सरापा मौजिजा। एक पॉइंट नोट करके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में नूर, अल्लाह का नूर, आप नूर, हम में आए, क्या बनकर आए, बशर। तो अब नूर खाता नहीं, नूर सोता नहीं, नूर चलता नहीं। अब हुजूर की हकीकत नूर जी, अब लिबास बशर पहनकर चल भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, शादी भी कर रहे हैं, तिजारत भी कर रहे हैं। हिस्ट्री है, तारीख है, सीरत है। तब इसमें मौजिदा कौन सा? हुजूर अगर नहीं खाते थे तो मौजिदा नहीं, हुजूर नहीं खाते थे तो मौजिदा नहीं, हुजूर खाए हैं तो मौजिदा है। इसलिए कि खाना हुजूर का तकाजा नहीं, बगैर खाए के हुजूर रहे हैं। तो खाना मौजिदा, चलना मौजिजा, शादी करना मौजिजा, आपका दुनिया में आना मौजिजा। लोग क्या समझते हैं, चांद को दो टुकड़े करना मौजिजा है, हुजूर का बोले, बेशक वो भी मौजिजा है, मगर उंगली उठाना मौजिजा है। चांद टुकड़े करना मौजिजा है, उंगली उठाना मौजिजा है। इसलिए कि चांद भी नूर है, हुजूर भी नूर है। अब इशारा उंगली का हुआ है, ये उंगली बशर की है। नहीं समझ मेरी बात? तो सरकार लिबास से बशरी में जो आए, बशर 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 जो बोलकर लोग बयानात करते हैं, उनको ये बता दिया जाए कि हमारी बशरियत में, नबी की बशरियत में क्या फर्क है। ये अगर समझ लें तो बेतुकी बातें नहीं करेंगे। बाजारी बातें आदमी करना है तो बाजार से निकल, बाजार में रह के कर लेना, समझे। इल्म वालों के सामने आकर बैठकर बाजारी बात करेगा तो बेकार का बकवास, वेस्ट ऑफ टाइम बोलेंगे। तो बहरहाल गुज़श्ता अंबिया को गिनती के मौजिज़े मिले, हमारे आका को अनगिनत बल्कि सरापा मौजिज़ा, आपका जाहिर पूरा मौजिज़ा, समझे। हम मर जाते हैं तो कमाल की बात नहीं है, मरना ही है। हुजूर वफात पाते तो वो भी मौजिज़ा, पैदा होना भी मौजिज़ा, चलना फिरना भी मौजिज़ा, खाना पीना भी मौजिज़ा, सोना जागना भी मौजिज़ा। जी हुजूर मेराज को गए, बड़ा मौजिज़ा बोले, बेशक वो एक हद तक समझने वालों के लिए मौजिज़ा है वो, मगर मैं हकीकत बता दूं आपको, ऊपर जाना मौजिज़ा कहां, असल की तरफ गए ना। नूर से नूर मिलने गया तो मौजिज़ा कहां हुआ, नूर बशर के पास आया तो मौजिज़ा हुआ, नूर बशर के पास आया तो मौजिज़ा हुआ, नूर से नूर मिलने गया तो मौजिज़ा क्या। फिर भी वहां ये मौजिज़ा ये हुआ कि लिबास बशरी पहनकर नूर से मिलने गए, समझे। वो मौजिज़ा ये हुआ कि बशरियत से आप तशरीफ ले गए, अब्दियत के साथ आप तशरीफ ले गए। अब वो अब्दियत क्या बन गई, अब्दियत क्या बन गई, यानी लिबास जो आपका बशरी लिबास था, वो बशरी लिबास भी क्या गया, नूर। नहीं समझ में आया? अल्लाह समझा, अल्लाह समझ देता है। लग के रहो, जिंदगी लगाने का तहिया करो, समझे। इतने महीने उतने महीने, इतने साल उतने साल, जितने दिनों से भी आ रहे हैं, अपने ईमान से बोलो, अपने दिल से पूछ के बोलो, अपने ईमान से पूछ के बोलो। जितने सालों से आ रहे हैं
ہر ملاقات میں نئی باتیں آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لگا دو پوری زندگی، میں بھی آپ کے ساتھ، آپ بھی میرے ساتھ، اسی زندگی کے ساتھ، اسی سننے سنانے کے ساتھ ہماری زندگی ختم ہو جائے، اور پھر ادھر اٹھے قیامت میں تو محفل سجی رہے، رسول ہمارا استقبال کرے، یہ شان ہمیں مل جائے۔ تو معلوم ہوا، یاد رکھنا حضور کا معجزہ دیکھو، لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام جب معجزہ لائے تو اللہ باتیں کیا، بولے لوگ کیا پوچھے، آپ سے کیوں بات کیا، تو ہمیں کیا کریں؟ درس قرآن میں چلے ہیں نہیں، آپ سے کیوں بات کیا، آپ سے بات کر، ہم سے بات کرو۔ ایسے حجت کرنے والے، جسے حجت الکیکڑی بولتے ہیں آپ کے گاؤں میں، ایسے حجت کرنے والے لوگ پیغمبروں سے حجتیں کرتے تھے، مگر ہمارے آقا اس شان والے ہیں کہ آپ نے جس کو دیکھا اور جس نے آپ کو دیکھ لیا وہ صحابی بن گیا۔ جی، صدیق اکبر بن گئے، فاروق اعظم بن گئے، عثمان غنی بن گئے، حیدر کرار بن گئے، صہیب رومی بن گئے، سلمان فارسی بن گئے، بلال حبشی بن گئے، جو دیکھ کر ایمان لائے وہ صحابی بن گئے۔ ہم جیسے بغیر دیکھے تڑپتے ہوئے ایمان لائے تو مومن بن گئے۔ حضور کا معجزہ دکھا، بولے تھے ایک اور بات بتاتا ہوں، ارے حضور کا معجزہ دیکھ رہے، میں حضور کا معجزہ، بن دیکھے میرے دل میں جو حضور کی محبت ہے، ذرا کر گستاخی، دیکھ تیرے داتا کا کیا حال کرتا ہوں، ذرا کچھ بول میرے سامنے، نبی کی بے ادبی کر، دیکھ تیری زندگی کی سمجھے کیا ہوا اڑاتا ہوں، یہ کیا کون سی چیز ہے؟ میں معجزہ، میں معجزہ، حضور کے ہم معجزہ ہیں، چاند کے دو ٹکڑے کرے سوچ معجزہ دیکھ لینا نہیں، ہمیں بھی معجزہ ہے، اس لیے کہ بن دیکھے حضور کی نسبت نے ہمیں مومن بنا دیا، ہمیں نمازی بنا دیا، ہمیں متقی بنا دیا، ہمیں پرہیزگار بنا دیا۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ سب حضور کے معجزے، جتنے علماء کرام ہیں وہ یہ سب حضور کے معجزے، ان کی بھیک پر جینے والے معجزے، سمجھ میں؟ تو حجت کرنے والی قوم نہیں تھی، قربان ہونے والی امت ہے، یہ امت قربان ہونے والی ہے، تو جس پر نظر ڈالی حضور نے انہیں کیا بنا دیا؟ صحابی بنا دیا، صحابی بنا دیا۔ اور ایسی نظر میرے اور آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جھگڑالو لوگ حضور کے دربار میں آتے اور حضور نظر ڈالتے تو ان کے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ جی، صدیوں کی لڑائی حضور کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد ختم ہو گئے، دامن میں وہ کمال، سرکار کی نسبت میں وہ کمال کہ صدیوں سے، سینکڑوں سالوں سے لڑنے والے لوگ حضور کے دامن میں آ گئے تو کیا ہو گئے؟ شیر و شکر ہو گئے، بدخلق تھے، اخلاق والے، سمجھے؟ بدخلق کو اخلاق والے بنانے کی نگاہ نبی کی نگاہ ہے۔ اب وہ نگاہ کا فیضان دیکھو، میں بتاتا ہوں آپ کو، ادھر صحابہ کی ذات تھی جو ڈائریکٹ حضور کو دیکھتے تھے، حضور جن کو ڈائریکٹ دیکھتے تھے۔ اب جو بدخلق آدمی ہیں وہ نیک بن رہے ہیں آج کے زمانے میں، تو یہ کس کا فیضان؟ اولیاء اللہ کا، اللہ والوں کا فیضان۔ اللہ والوں میں کس کا فیضان؟ حضور کا فیضان۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، ہاں کسی شاعر نے بڑے پیارے انداز سے کہا، بدخلق جو تھے وہ نیک ہوئے، بدخلق جو تھے وہ نیک ہوئے، لڑتے تھے ہمیشہ جو وہ ایک ہوئے۔
جھگڑے تو نے آ کے میٹ دیے، جھگڑے تو نے آ کے میٹ دیے، یعنی مٹا دیے، تیرے فہم و ذکا کا کیا کہنا، تیرے فہم و ذکا کا کیا کہنا۔ یاد رکھیے، اب اللہ کا فضل حضور کی ذات پر کہاں کہاں، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ کا فضل، دنیا میں تشریف لائے اللہ کا فضل، دنیا میں ہے اللہ کا فضل، پردہ فرمایا اللہ کا فضل، قیامت میں اللہ کا فضل حضور پر، ابد الآباد تک اللہ کا فضل، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی دیا اور لیا نہیں، محبوب کو جو دے دیا سو دے دیا، سب انہیں کا، سب انہیں کا ہے۔ فرماتے مفسرین کرام کہ قیامت تک جو بھی ظاہر ہوگا اس سب پر اللہ کا، اس پر نبی پر اللہ کا فضل ہے۔ دیکھیے، ایک چیز بھی اللہ نے دے کر واپس نہیں لی نبی سے، ہمارے نبی سے۔ خوشی ہو رہی ہے، میرے باپ کی بولتا رہا تو ذرا آپ کو پریشانی ہو، کیا ان کے خاندان کا پاندان کا بولتے ہیں؟ کس کا بول رہا؟ میرے نبی کا، آپ کے نہیں؟ کئی کو میرے بولتے ہیں، ہمارے جو بولو نہ بولو، برابر برابر، ایک بولنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔ ایک باپ کے 5 بچے، ایک باپ کے 5 بچے، ہمارے ابا بول کر نہیں آتے، ایک بچہ آ کے لپٹ میرے ابا، پھر دوسرا میرے ابا، پھر تیسرے طرف آ کے میرے ابا، میرے ابا، میرے ابا، ہٹ ہٹ میرے ابا، ہٹ میرے ابا۔ تو 5 بچے آ کر ایک باپ کو لپیٹ لیے اور کہنے لگے میرے ابا میرے ابا، سمجھے؟ یہ ان کی کیا ہے؟ محبت۔ اب ان کی محبت کو دیکھ کر باپ کو پیار آ گیا، باپ کیا کرتا ہے؟ سب کا ابا میں ہوں، سب میرے ہیں۔ تو ایسے میرے نبی میرے رسول ہر ایک محبت سے بولتا رہے، اور حضور فرما دے میں تم سب کا ہوں، کامیاب کامیاب۔ نہیں سمجھ رہی بات؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو 4 چیزیں عطا کی، ایک وحی، ایک معجزہ، ایک کتاب، ایک دین، یہ 4 چیزیں۔ وحی تو سب پیغمبروں کو، ہر پیغمبر پر وحی آتی تھی، ہر پیغمبر کو اللہ نے وحی دی، یہ کامن سب کے لیے۔ اب 3 چیزیں جو معجزہ، کتاب اور دین، یہ کسی کو ملی کسی کو نہیں ملی، یہ 3 چیزیں سمجھے۔ جیسے معجزہ ہے، معجزہ ہر پیغمبر کو نہیں ملا، یہاں تک کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو کوئی معجزہ نہیں ملا، حضرت لوط علیہ السلام کو کوئی معجزہ نہیں ملا۔ روایتوں میں آیا ہے 1000 پیغمبروں کو کوئی معجزہ نہیں ملا، نبی تھے وہ، وہی ان پر آئی مگر معجزہ نہیں۔ تو معلوم ہوا 1000 پیغمبروں کو معجزے نہیں ملے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک پیغمبر کو معجزہ ملنا ضروری نہیں ہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ کتاب۔ کتاب بھی سب پر نازل نہیں ہوئی، کچھ پیغمبر پر چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوئی، اور 4 کتابوں کا ذکر تو آ ہی گیا کتب ہی میں، کہ توریت، زبور، انجیل، قرآن شریف، سمجھے؟ یہ 4 لوگوں پر آئی، 4 پیغمبروں پر۔ تو یہ بھی کیا ہوا؟ سب کو نہیں ملی، کچھ لوگوں کو کتاب ملی، کچھ لوگ گزشتہ کتاب کے پابند رہے، گزشتہ پیغمبر کی کتاب کے پابند رہے۔ ہو گیا؟ اب رہ گئی کیا؟ دین۔ دین بھی سب کے پاس نہیں رہا۔ جب پیغمبری ختم ہو گئی، یعنی وہ پردہ فرما گئے، تب ان کی کتاب بھی گئی، دین بھی ختم ہو گیا، ان کا منسوخ ہو گیا، سمجھے؟ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے اب، تو اب موسوی دین نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے، عیسوی دین نہیں ہے،
ابراہیم علیہ السلام بظاہر نہیں ہے، ابراہیمی دین نہیں ہے، سمجھے؟ تو کسی کو دیا، کسی کو نہیں دیا، جن کسی کو دیا ان کو واپس لے لیا، مگر ہمارے آقا پر وہی بھی آج تک ہے، معجزے بھی آج تک ہیں، کتاب بھی آج تک سلامت ہے، دین بھی آج تک سلامت ہے۔ جی کتاب سلامت ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی، کتاب سلامت ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ کیسے سمجھ میں آ گئی؟ قرآن پاک ہے، یہ قیامت تک کے لیے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دین سلامت ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ قیامت تک کے لیے دین اسلام سلامت ہے، اس دین کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اب دو باتیں سمجھنے کی ہیں، معجزہ اور وہی آج تک سلامت ہے کا مطلب کیا؟ قیامت تک ہے، کیا مطلب؟ اب حضور نہیں ہے تو وہی کیسے آتی؟ ایک سوال ہی آ جائے گا۔ تو وہی کا آنے کا مطلب ہے کہ حضور ہیں، ظاہراً ویسی وہی نہیں ہے، تو اب وہ وہی جو نبی پر آتی تھی، چاہے وہ جبریل امین کے ذریعے آئے، چاہے آپ کے قلب انور پر آئے، آتی تھی۔ آج وہ وہی کا سلسلہ کیسے ہے؟ اللہ والوں کے دلوں پر جو کشف ہوتا ہے، جو الہام ہوتا ہے، سمجھے؟